बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस में एक इख्तलाफी नोट दिया है। उस इख्तलाफी नोट में वो पॉइंट जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए और जो हमें किसी चैनल पे चलते हुए भी नज़र नहीं आ रहे, आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें बात की गई है फ़ौजियों और जजेस के एहतसाब के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27 पेजेस की ये जजमेंट दी है। जहांजेब अब्बासी एक्सप्रेस न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं। मेरे साथ हैं, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे क्योंकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको इस जजमेंट में एड्रेस किया हुआ है, उनकी जो डेफिनेशन है उसको कहा हुआ है। और फिर इसकी सबसे बड़ी एक और चीज़ जो है, इस जजमेंट पे हम जो तज्जिया करेंगे, क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को करप्शन करने का एनओसी दे दिया गया है इस जजमेंट के ज़रिए या नहीं। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहले मैं मंसूर अली शाह साहब के फ़ैसले का ज़रा एक क्लोज़ और वेरी क्विकली एक रिव्यू दे देता हूँ, जो मैंने अहम नुकात किए हैं, और उसके बाद फिर जहांजेब साहब आपकी माहिराना राय। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट बेसिकली नैब तरमीम केस में है। नैब तरमीम केस वो केस जिसको इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, 2-1 से फैसला आया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने ये फैसला जो है रिवर्स कर दिया था। और इसके बाद फिर हमने देखा कि जो सियासतदानों के केसेस हैं, जिसमें तोशा खाना केस, जिसमें जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं उनका केस, रेंटल पावर केस और मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो खुल गए और उनका रिकॉर्ड जो है वो 7 दिनों के अंदर नायब अदालतों को देने का कहा। इमरान खान साहब ये एक बड़ी फतह कंसिडर कर रहे थे। उसकी वजूहात ये थी कि वो बयानियाँ जो इमरान खान साहब बना रहे थे और बनाते आए हैं कि जो ये तमाम लोग हैं ये चोर हैं, उन्होंने अपने NRO 2 के लिए ये तमाम जो है पार्लियामेंट में आए हैं और ये अमेंडमेंट्स किए हैं, वो अमेंडमेंट्स का लदम करार दी गई थी। लेकिन उसमें एक जज जिसने इख्तलाफ किया था वो मंसूर अली शाह थे। आज उनका तफसीली फ़ैसला ज़रा आप पढ़ें और उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगा कि मंसूर अली शाह साहब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। 27 जो सफ़ात पे फ़ैसले में पहले इन्होंने लिखा है कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट 2 अलग अलग इदारे हैं और इनकी अपनी जगह इज़्ज़त जो है वो इज़्ज़त, तकरीम और तकद्दुस होना चाहिए। एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसमें ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह का व्यू है वो ये कहता है कि कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन इनटू द मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट अनटिल दे ऑफेंड द फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी कोर्ट को तब तक पार्लियामेंट की कानून साजी में जंप इन नहीं करना चाहिए जब तक वो बुनियादी इंसानी हकूक़ और इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन के ख़िलाफ़ कोई वहाँ से बात ना की जा रही हो। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह आगे लिखते हैं, कोर्ट कैन नॉट फाइट फॉर इट्स ओन पावर एंड इट कैन ओनली फाइट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कोर्ट को अपनी ताकत, अपने इख्तियारात बढ़ाने के लिए नहीं जो है कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए नहीं लड़ाई करनी चाहिए, बल्कि आइन और कानून को प्रोटेक्ट करने कोर्ट का काम है और सिर्फ यही काम उनको करना चाहिए। फिर वो आगे लिखते हैं अपनी जजमेंट में कि इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का है और जो है कोर्ट यानी अपने डिसीजंस के थ्रू पार्लियामेंट का ओपोनेंट नहीं बन सकती। यानी पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ एक इदारा तसव्वुर नहीं होना चाहिए कोर्ट को कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट करे और सुप्रीम कोर्ट से वो फैसले ओवरटर्न हो जाएं और जिसके बाद दोनों के दरमियान एक तकरार आ जाए। तो वो एक बात कर रहे हैं बेसिकली कि ये दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं और इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के म्यूचुअली रिस्पेक्ट के साथ चलना चाहिए। फिर एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहांजेब साहब आपकी तरफ आऊँगा, कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस जजमेंट में लिखा है। उन्होंने कहा कि देखें, इमरान खान थे माइनॉरिटी में, जजमेंट जो वहाँ पे पार्टीज थी वो थी मेजॉरिटी में। मेजॉरिटी ने एक फ़ैसला दिया और फिर इमरान खान ने उसे कोर्ट से चैलेंज करा के उसे माइनॉरिटी के फ़ैसले को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। लोकस स्टैंडाई, यानी इमरान खान की दरख्वास्त ये बनती नहीं है, इमरान खान साहब को ये दरख्वास्त नहीं, हकदार ही नहीं थे ये दरख्वास्त देने के। उसकी वजह ये है कि अगर आप ओवरटर्न कर देंगे, इमरान खान का फ़ैसला मान लेंगे, तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से जो पास हुआ वो तो माइनॉरिटी में चला जाएगा। लेकिन जहांजेब साहब आपको पता है कि पार्लियामेंट किस हद तक उस टाइम PDM की हुकूमत थी, ओपोजिशन थी कोई नहीं। जो तरमीम की गई वो तमाम अपने मकसद के लिए की गई, सारा कुछ मद्देनज़र रखते हुए की नहीं। ये नहीं, एक नहीं, बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से लेजिस्लेट हुई हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या खुला इख्तियार दे दिया जाए पार्लियामेंट को कि वो जो करना चाहें करें? हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट के एक नज़रिए के थ्रू उनको
یعنی الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن، یعنی آئین کے منافی بھی چیزوں کو نہیں قرار دے سکتے ججز. کمبر اصل ایشو یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اگر پارلیمنٹ میں ہوتے تو کیا یہ قانون سازی ہو سکتی تھی؟ میرے خیال میں نہیں ہو سکتی تھی. اور اگر فرض کریں کچھ دیر کے لیے اگر یہ سوچ بھی لیں کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی اگر اس وقت قومی اسمبلی سے نہ نکلتے اور وہ ایگزسٹ کرتے اور پھر اس کے بعد اس قانون سازی کو اگر چیلنج کرتے تو صورتحال مختلف ہوتی. یہ بہرحال ایک آرگیومنٹ موجود ہے، ان سے ایک پولیٹیکل غلطی تو یہ سرزد ہوئی ہے کہ جو اسمبلیوں سے نکلنے جی جو ایک قانونی پروسیس تھا اس میں اس سے وہ بائیک آؤٹ کر گئے اور پھر بعد میں وہ آ گئے کورٹ کے اندر. اب آپ نے کہا جی کہ لائسنس ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. جو بنیادی پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت میں جو یہ نیب ترامیم کی گئی ہیں اس میں ایک تھریش ہولڈ طے کیا گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ 500 ملین تک اگر کرپشن ہوگی تو نیب اس وقت اس میں جمپ کر سکتا ہے، پروسیکیوٹ کرے گا. جی یعنی یہ تقریباً 50 کروڑ روپے بنتے ہیں. تو اس کو دو ججز نے جو اکثریتی فیصلہ تھا، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور اعجاز الحسن، انہوں نے اس شک کو الٹرا وائریس آف کانسٹیٹیوشن کہا اور ایک ججمنٹ سائٹ کیا. یعنی آئین کے منافی ہیں. جی آئین کے منافی ہیں اور ایک ججمنٹ سائٹ کیا جس میں 100 ملین کا بھی ذکر ہے کہ اس کے اوپر بھی نیب انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے اس اکثریتی ویو کو اس قانونی نقطے کے اوپر اڑایا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ پورے نیب قانون کو ہی اگر ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ کتنی کرپشن کی مقدار ہوگی، کتنی اماؤنٹ ہوگی تو اس کے اوپر نیب انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ تعین کرنا سپریم کورٹ کا یا سپیریئر کورٹس کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار کا تعین کرنا بھی پارلیمنٹ کا ہے. ایک طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ کو سپریم رکھتے ہوئے تمام پاورز پارلیمنٹ کو دی اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو نہیں پوچھا جا سکتا، سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے فیصلے چاہے وہ جو مرضی کر رہے ہیں نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں کیا ملک میں آئیڈیل ڈیموکریسی ہے؟ جو مرضی نہیں. دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی قانون سازی کو اس پرنسپل پہ جانچا جا سکتا ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم نے 50 سے زائد سماعتیں کی، ہر سماعت میں پوچھتے رہے کہ بتائیں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کہاں ہوئی ہے. تو ایک جگہ کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث ہمیں مطمئن نہیں کر سکے. اچھا پھر ابھی وہ اپنی ججمنٹ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا معاملہ کہیں نہ کہیں جا کے لنک ضرور کرتا ہے. جی بالکل کرتا ہے، بالکل کرتا ہے. اور یہ ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ اگر کوئی لیجسلیشن ہے تو سپریم کورٹ اس کو جانچ سکتی ہے. اب دیکھیں 21ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ نے کیوں جانچا؟ 21 امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، آئینی ترمیم تھی، وہ 2/3 اکثریت سے پاس ہوئی تھی. سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی، سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ ہم ایک آئینی ترمیم کو بھی جانچ سکتے ہیں ود دی ٹچ اسٹون آف فنڈامنٹل رائٹس. یا وہ جو کانسٹیٹیوشن کے سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے اگینسٹ نہ ہو. تو جیسے منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ جو تمام ستونوں کے اختیارات ہیں، حکومت ہے اس میں، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے، ان تینوں جو ستون ہیں ان کا اپنی اپنی حد میں رہ کے کام کرنا یہی کانسٹیٹیوشن کی اصل منشا ہے. اور اس کے اگینسٹ جانا یہ کانسٹیٹیوشن کے جو بیسک فیچرز ہیں، جو آئین کا ڈھانچہ ہے، یہ اس کے خلاف ہے. ناظرین ہم اس بات پہ آئیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو ججز اور آرمی پرسنلز کے احتساب کی بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے جو امپورٹنٹ نقطہ ہے پھر جازب اس طرح تو دیکھا جائے کہ ملٹری کورٹس کا جو ڈیسیجن آیا ہے اور وہ اس بیسس پہ آیا کہ جو 2D1 ہے وہ الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. پھر تو ہمیں اگر اس کی اپیل میں آتے ہیں تو وہ ہمیں اڑتا ہوا نہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی پارلیمنٹ سے، آپ کو پتہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے پی ڈی ایم نے بھی لیجسلیشن کی ہوئی ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کا، اب جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کو دیکھیں تو ملٹری کورٹس کا ڈیسیجن بھی ریورس ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لائک مائنڈیڈ ججز یہاں پہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، منصور علی شاہ، اطہر من اللہ، یہ جو لائک مائنڈیڈ بینچ ہے یہ یہاں پہ بھی بیٹھا ہے جو اس کی سماعت کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لائک مائنڈیڈ نہیں ہے. اگر یہ لائک مائنڈیڈ ہوتے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جسٹس یحییٰ آفریدی اختلاف نہ کرتے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر دوسری بات، میں نے کچھ وکیلوں سے پوچھا ہے
پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بعد جب یہ ملٹری کورٹس والا کیس ڈیسائیڈ ہوا نا، تو اس کے اوپر کہ یہ جو آرمی ایکٹ کے جو جن سیکشنز کو سپریم کورٹ کے 4 ججز نے اڑایا ہے، جیسے جائیہ آفریدی کی ابھی اوپینین ریزرو ہے، انہوں نے اس کے اوپر اپنا ویو نہیں دیا، تو یہ کون سے ایسے آرمی ایکٹ کی شکیں ہیں جن کو اڑایا گیا ہے؟ تو مجھے ان وکیلوں کے ذریعے بالخصوص سلمان اکرم مجاز صاحب نے مجھے کہا، ایک دو اور وکیلوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ 1967 میں ملک میں امریت تھی 1967 میں، تو یہ اس وقت کوئی صدارتی آرڈیننس یا صدارتی آرڈر کے ذریعے کوئی ایک قانون بنایا گیا تھا، اس کو آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ یا ایک جمہوری حکومت کے دور میں بنائے ہوئے قانون سے آپ اس کو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں 2D1 جس میں ناظرین ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں، ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1967 میں پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے آئے تھے، تو لہٰذا ان کو عدالت نے وہ اڑا دیا، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں تھے۔ لیکن اگر معاملہ یہاں سے پی ڈی ایم کی بھی قانون سازی ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہوئی ہے پرٹیکولرلی ہے، تو اگر وہ ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ جو بینچ ہے ملٹری کورٹس ایک بڑا کیس اپیل میں بننے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ریورس بھی ہو جائے؟ دیکھیں اس پہ ابھی فوری طور پہ تو گیس کرنا مشکل ہے، لیکن میں نے جو آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کے دور میں جو آرمی ایکٹ میں کوئی ترمیم ہوئی ہیں، ایک ترمیم میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس میں شاید جو کاروباری امور ہیں اس میں کہیں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے جہاں تک میرا خیال ہے، جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، مجھے یہ نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم نے اس حوالے سے کوئی قانون سازی کی ہو۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے اپنے ناظرین کو بتانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس فیصلے میں انٹرسٹنگلی جسٹس منصور علی شاہ نے اسفن یار کیس ناظرین ایک تھا جس میں عدالت کی آبزرویشن یہ تھی کہ جو آرم پرسنلز ہیں یعنی آرمی کے لوگ ہیں اور جوڈیشری ہے، ان کا احتساب جو ہے ان کا ڈپارٹمنٹ کرے گا اور اس ڈپارٹمنٹ کے بعد ان کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کورٹ کی آبزرویشن غلط ہے، اصل میں اگر ان کو نوکری سے برخاست بھی کیا جاتا ہے، ان کا احتساب بھی کیا جاتا ہے، تو وہ جو پرکس اینڈ پریویلیج یعنی انہوں نے جو عوامی دولت لوٹی ہوگی وہ تو انہی کے پاس رہے گی۔ تو لہٰذا جو یہ اسفن یار کیس میں جو یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کو نیب میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی جج کا، کسی بھی آرمی پرسنل کا، وہ بالکل غلط ہے، اور انہوں نے اس کی ریزننگ یہ دی ہے کہ جب وہ دولت لوٹتے ہیں اور اس کے بعد آرمی سے برخاست ہو جاتے ہیں، ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوتی ہے، تو اس کے باوجود بھی دولت ان کے پاس ہے اور وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ فیصلہ؟ یہ بڑی زبردست آبزرویشن دی گئی ہے۔ دیکھیں جب یہ نیب ترمیم کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو اس وقت بھی جسٹس منصور علی شاہ بار بار یہ سوال کرتے رہے کہ نیب لا کو جو آرم فورسز ہیں یا جو سپیریئر جوڈیشری ہے، آپ نے اس کے دسترس سے باہر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب جسٹس منصور علی شاہ نے اپنا یہ جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک سٹنگ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد جو کچھ ان نے لوٹا ہوا ہے وہ تو ان کے پاس رہے گا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح آرم فورسز میں اگر کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے تو آرمی ایکٹ کے تحت اس کو ٹرائی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کے اوپر نیب لا کا اطلاق ہونا چاہیے۔ تو اب اگر یہ پورشن جب اس پہ انٹرا کورٹ اپیل آ گئی ہے، اگر انٹرا کورٹ اپیل میں اس پورشن کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے، یہ اگر میجورٹی میں چینج ہو جاتا ہے، میں آپ کو ایگزیکٹلی ناظرین یہ بات کرنے لگا تھا، یہ ہے بیسیکلی ڈیسیجن، یہ ڈائسینٹنگ نوٹ ہے ایک جج کا جو کہ میجورٹی کے فیصلے سے اختلاف کر رہا ہے، تو اس کی حیثیت صرف ایز آف اٹس لیگل اوپینین ہے کہ ان کا یہ ایک لیگل اوپینین ہے، لیکن اگر امپلیمنٹیشن کی حد تک آئے تو بے شک منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن یہ لیگل بائنڈنگ نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ ہو گیا تو پھر تو جناب موصوف باجوہ صاحب مظاہر نقوی صاحب ہیں، باجوہ اور پتہ نہیں کون ہیں، تو پتہ نہیں وہ اور کتنوں کی لسٹ آ جائے، ثاقب نثار کے اوپر پتہ لگے جی کہ ادھر بھی کام شروع ہو گیا ہے، تو یہ کافی انٹرسٹنگ ایشو ہے۔ ویسے بہت شکریہ جنزیب ہمارے ساتھ تھے، تو ہم نے آپ کو وہ پوائنٹس بتانے کی کوشش کی جو کہ اس ججمنٹ میں خصوصاً بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ٹیلی ویژن پہ رپورٹ نہیں ہوتی ہیں، تو ہم نے ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد